السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 9 پارے کا اردو میں مکمل ترجمہ سنیں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے؟ گو ہم اس کو بدلیل بصیرت مکروہ ہی سمجھتے ہوں، ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والوں میں ہو جائیں۔ اگر خدا نہ کرے ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، خصوصاً بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو، اور ہم سے ممکن نہیں کہ اس میں یعنی تمہارے مذہب میں پھر آ جائے، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، ہمارے مقدر میں کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے انہی مذکور کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو تکذیب پر ہم نے محتاجی اور بیماری میں پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائے۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی، اور اس وقت برائے کج فہمی کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو وقتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں؟ اور کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دوپہر ہی آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنی لا یعنی قصوں میں مشغول ہو؟ ہاں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو سمجھ رکھو کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بخبر ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور ان گزشتہ زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ اب زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں، کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات حوص نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے، اور ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں، اس سے وہ سنتے نہیں۔ ان مذکورہ بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، پھر جس چیز کو انہوں نے اول وہلا میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، سو ان لوگوں نے ان کا حق بالکل ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شأن ہے کہ بخبر سچ کہ خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے فوراً اپنا عصا ڈال دیا، سو وقتاً صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، سو وہ ایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، ضرور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری اس سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چند مہلت دیجیے، اور شہروں میں چپراسیوں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں،
बड़ा इनाम मिलेगा और मज़ीद बराए तुम मक़रूब लोगों में दाखिल हो जाओगे। इन साहिरों ने अर्ज़ किया कि ए मूसा, ख़वाह आप डालिए और या हम ही डालें। मूसा ने फरमाया कि पहले तुम ही डालो। जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो लोगों की नज़रबंदी कर दी और इन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया। और हमने मूसा को वही के ज़रिए हुक्म दिया कि आप अपना आसा डाल दीजिए। सो आसा का डालना था कि उसने अचानक अजदहा बनकर उनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू किया। बस इस वक्त हक़ का हक़ होना ज़ाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बताया था सब आता जाता रहा। बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील हुए और वो जो साहिर थे सजदे में गिर गए और पुकार कर कहने लगे कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून का भी रब है। फ़िरौन कहने लगा कि हाँ, तुम इस पर यानी मूसा पर ईमान लाए हो, बदवन इसके कि मैं तुमको इजाज़त दूँ। बेशक ये एक कार्रवाई थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामद हुआ इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर के रहने वालों को इससे बाहर निकाल दो। सो बेहतर है अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर टांग दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ परवाह नहीं, हम मर कर अपने मालिक ही के पास जाएंगे। और तूने हम में कौन सा ऐब देखा, बख़बर इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए। जब वो अहकाम हमारे पास आए, ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का फैज़ान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल लीजिए। और कौम फ़िरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा को और इनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फ़साद करते फिरे और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहे। फ़िरौन ने कहा कि हम अभी इन लोगों के बेटों को क़त्ल करना शुरू कर दे और औरतों को उनकी ज़िंदा रहने दे और हमको हर तरह का उन पर ज़ोर है। मूसा ने अपनी कौम से फ़रमाया कि खुदा ताला का सहारा रखो और मुस्तक़िल रहो, घबराओ मत। ये ज़मीन अल्लाह ताला की है, जिसको चाहे इसका मालिक वो हाकिम बना दे अपने बंदों में से, और आखिर कामयाबी इन्हीं लोगों की होती है जो खुदा ताला से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ़ आवरी के क़ब्ल भी और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद भी। मूसा ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हल्लाक कर देंगे और बजाय उनके तुमको इस ज़मीन का मालिक बना देंगे, फिर तुम्हारा तर्ज़ अमल देखिएगा। और हमने फ़िरौन वालों को मुब्तला किया क़हत साली में और फलों की कम पैदावारी में, ताकि वह हक़ बात को समझ जाए। सो जब उन पर खुशहाली आ जाती तो कहते कि ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए, और अगर इनको कोई बदहाली पेश आती तो मूसा और इनके साथियों को नहुसत बतलाते। याद रखो कि उनकी नहुसत अल्लाह ताला के इल्म में है, लेकिन इनमें अक्सर लोग नहीं जानते थे और यूँ कहते थे, खवा कैसी ही अजीब बात हमारे सामने लाओ कि इसके ज़रिए हम पर जादू चलाओ। जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज़ ना मानेंगे। फिर हमने इन पर तूफ़ान भेजा और टिड्डियाँ और घन का कीड़ा और मेंढक और खून के ये सब खुले खुले मौजज़े थे। सो वो तकब्बुर करते रहे और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा। और जब उन पर कोई अज़ाब वाक़े होता तो यूँ कहते कि ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दीजिए जिसका इसने आपसे अहद कर रखा है। अगर आप इस अज़ाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रहा करके आपके हमरा कर देंगे। फिर जब उनसे इस अज़ाब को एक वक्त ख़ास तक के इस तक उनको पहुँचता था हम हटा देते तो फ़ौरन ही अहद चुकनी करने लगते। फिर हमने उनसे बदला लिया, यानी उनको दरिया में गर्क कर दिया, इस सबब से कि वो हमारी आयतों को झुटलाते थे और उनसे बिल्कुल ही बेतवज्जी करते थे। और हमने इन लोगों को, जो कि बिल्कुल कमज़ोर शुमार किए जाते थे, उस सरज़मीन के पूरब पश्चिम का मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी है। और आपके रब का नेक वायदा बनी इसराइल के हक़ में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया। और हमने फ़िरऔन को और उसकी कौम के साख्ता पर्दाख्ता कार खानों को, जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते थे, सब को दरहम बरहम कर दिया और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। बस उन लोगों का एक कौम पर गुज़र हुआ जो अपने चंद बुतों को लगे बैठे हैं। कहने लगे कि ए मूसा, हमारे लिए भी एक मुजस्सम माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनके ये माबूद है। आपने फरमाया कि वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हैं ये मन जानिब अल्लाह भी तबाह किया जाएगा और फ़ी नफ्सा भी उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया कि क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज़ कर दूँ, हालांकि उसने तुमको तमाम दुनिया जहाँ वालों पर फ़ौक़ियत दी है और
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم و ایذا سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بکثرت قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگار اور خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 شب کا وعدہ کیا اور 10 شب کو ان 30 شب کا تتمہ بنایا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت مدعو پر آئے اور ان کے رب نے ان سے بہت ہی لطف و عنایت کی باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقے میں آئے تو عرض کیا کہ بے شک آپ کی ذات منزہ اور رفیع ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہی بہت ہے کہ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو اب جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی ضروری نصیحت اور احکام ضرور یہ کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو کوشش کے ساتھ خود بھی عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کرے۔ میں اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے گرگزشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لے تب بھی ان پر ایمان نہ لائے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لے تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنا دے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لے۔ یہی سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے مقبوضہ زیوروں کا ایک بچھڑا ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا یہ گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا، تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی میں تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت پھنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیائی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افطرا پروازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین پر لانے کے لیے منتخب کیے، سو جب ان کو زلزلہ وغیرہ نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے، کہیں آپ ہم میں کے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور امتحانات سے جس کو آپ چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو آپ چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ آپ ہی تو ہمارے خیر گراں ہیں، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء کو
محیط ہو رہی ہیں تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ ان نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی پر بھی جو کہ خود اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ایک انعام یہ کیا کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس مارنے کی دیر تھی فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ایک انعام یہ کیا کہ ہم نے ان پر ابر کو سائے فگن کیا، اور ایک انعام یہ کیا کہ ان کو تنجبین اور بیٹری پہنچائے اور اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور عاجزی سے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے۔ یہ تو سب کے لیے ہوگا، اور جو نیک کام کریں گے ان کو مزید برابر دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم ضائع کرتے تھے۔ اور آپ اپنے ہمعصری یہودی لوگوں سے بطور تنبیہ کے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز ان کے دریا کی مچھلی ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر شدید آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت کا حال پوچھیے کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور نیز اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائے۔ سو آخر جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا یعنی نہ ماننا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو حکم مذکور میں زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا بوجہ اس کے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو برائے خیر کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب واقعی جب چاہے جلد ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ اگر کوئی باز آ جائے تو بڑی ہی مغفرت اور بڑی ہی رحمت والا بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دی، بعضے ان میں نیک تھے اور بعضے ان میں اور طرح کے تھے یعنی بد، اور ہم ان کو خوشحالیوں صحت و غنا اور بدحالیوں بیماری و فقیر سے آزماتے ہیں شاید باز آ جائے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب توریت کو ان سے حاصل کیا اس دنیائے دانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور اس گناہ کو حقیر سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی،
حالانکہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی مال و متاع دین و فروشی کے عوض آنے لگے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف وجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کرے، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ بھی لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے جو ان عقائد و اعمال قبیحہ سے پرہیز رکھتے ہیں۔ کیا پھر اے یہود تم نہیں سمجھتے؟ اور ان میں سے جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کرے ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گراں اور کہاں کی جلدی قبول کروں۔ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی توریت، اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، جبکہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس واقعے کو گواہ بنتے ہیں کہ تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں؟ اور ہم اسی طرح آیت کو صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں، اور تاکہ وہ باز آ جائے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی اپنے ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس تکذیب سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ ابدی خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ لوگ زیادہ بے رحم ہیں۔ یہ لوگ غافل ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق جن و انس میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق یعنی اسلام کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے، ان کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک عذاب سے صاف صاف ڈرانے والے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں، اور نیز دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کبھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، پھر غم لا حاصل، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اس کے یعنی اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض احکام شرعیہ بتلا کر ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے جس نے تم کو تین واحد آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا بنایا تاکہ وہ اس سے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا۔ ہلکا سا وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکے اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہے، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو۔ پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرور رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ عموماً نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے کنارہ ہو جایا کیجیے۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو، جدید یا مزید۔ اور آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، یعنی علی الدوام، اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ یقیناً جو ملائکہ تیرے رب کے نزدیک مقرب ہے وہ اس کی عبادت سے جس میں اصل عقائد ہے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہے اور رسول کی ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح بھی کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ آپ کو بدر کی طرف روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی اور وہ اس مصلحت کے کام میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا اپنے بچاؤ کے لیے آپ سے بطور مشورہ اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی
قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا عملاً ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد اور قوت کو خطا کر دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا عملاً ثابت کر دے۔ گویا مجرم لوگ ناپسند ہی کرے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس حکمت کے لیے کی کہ غلبے کی بشارت ہو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اضطراب سے اقرار ہو جائے۔ اور واقع میں تو نصرت اور غلبہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ کو طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور اس سے قبل تم پر آسمانوں سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب ان فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی و مددگار ہوں، سو مجھ کو مددگار سمجھ کر تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر یعنی مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنیٰ ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کو خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کے اقوال کے خوب سننے والے اور ان کے افعال و احوال کے خوب جاننے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا، اور اس کا کہنا ماننے سے ردگردانی مت کرنا، اور تم اعتقاد سے سن تو لیتے ہی ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے، اور اگر ان کو اب سننا دے تو ضرور ردگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان، اور بلا شبہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم خلیل تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو مخالف لوگ نوچ گھسوٹ نہ لے۔ سو ایسی حالت میں اللہ نے تم کو مدینے میں رہنے کو جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں کھانے کو عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو اس کو مضر ہونا جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور
تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لے یا آپ کو قتل کر ڈالے یا آپ کو خارج وطن کر دے، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستقیم تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہیں لا دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سن باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر اور کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دے، اور نیز اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور نیز ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں، اس کے متولی بننے کے لائق تو سوائے متقیوں کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ اپنی نالائقی کا علم بھی نہیں رکھتے، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اپنے کفر کے سبب بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکے، سو یہ لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر آخر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ان سے الگ کر کے ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے ہی لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں گے تو ان کے سارے گناہ جو اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی کفر کی عادت رکھیں گے تو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور ان دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اور اگر ردگردانی کرے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔